بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ سے اقتباس۔ حصہ اول، خطبہ نمبر 89 کا تسلسل۔ ترجمہ مفتی جعفر حسین۔ خطبہ اشباع، زمین اور اس کے پانی پر بچھائے جانے کی کیفیت۔ اللہ نے زمین کو تہ و بالا ہونے والی مہیب لہروں اور بھرپور سمندروں کی اتھاہ گہرائیوں کے اوپر پاٹا، جہاں موجیں موجوں سے ٹکرا کر تھپیڑے کھاتی تھیں اور لہریں لہروں کو دھکیل کر گونج اٹھتی تھیں اور اس طرح پھین دے رہی تھیں جس طرح مستی و ہیجان کے عالم میں نر اونٹ۔ چنانچہ اس متلاطم پانی کی طغیانیاں زمین کے بھاری بوجھ کے دباؤ سے فرو ہو گئیں، اور جب اس نے اپنا سینہ اس پر ٹیک کر اسے روندا تو سارا جوش و خروش ٹھنڈا پڑ گیا، اور جب اپنے شانے ٹکا کر اس پر لوٹی تو وہ ذلت اور خاریوں سے رام ہو گیا۔ کہا تو اس کی موجیں دندنا رہی تھیں کہ اب عاجز و بے بس ہو کر تھم گیا اور ذلت کی لگاموں میں اسیر ہو کر مطیع ہو گیا، اور زمین اس طوفان خیز پانی کے گہراؤں میں اپنا دامن پھیلا کر ٹھہر گئی، اور اس کے اٹھلانے اور سر اٹھانے کے غرور اور تکبر سے ناک اوپر چڑھانے اور بہاؤ میں تفوق اور سر بلندی دکھانے کا خاتمہ کر دیا، اور اس کی روانی کی بے اعتدالیوں پر ایسے بند باندھے کہ وہ اچھلنے کودنے کے بعد بالکل بے دم ہو کر ٹھہر گیا اور جست و خیز کی سرمستیاں دکھا کر تھم گیا۔ جب اس کے کناروں کے نیچے پانی کی طغیانی کا زور و شور سکون پذیر ہوا اور اس کے کاندھوں پر اونچے اونچے اور چوڑے چکلے پہاڑوں کا بوجھ لد گیا، تو اللہ نے اس کی ناک کے بانسوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے، جنہیں دور دراز جنگلوں اور کھودے ہوئے گڈھوں میں پھیلا دیا، اور پتھروں کی مضبوط چٹانوں اور بلند چوٹیوں والے پتھریلے پہاڑوں سے اس کی حرکت میں اعتدال پیدا کیا۔ چنانچہ اس کی سطح کے مختلف حصوں میں پہاڑوں کے ڈوب جانے اور اس کی گہرائیوں کی تہ میں گھس جانے اور اس کے ہموار حصوں کی بلندیوں اور پس سطحوں پر سوار ہو جانے کی وجہ سے اس کی تھرتھراہٹ جاتی رہی، اور اللہ نے زمین سے لے کے فضائے بسیط تک پھیلاؤ اور وسعت رکھی، اور اس میں رہنے والوں کو سانس لینے کو ہوا مہیا کی، اور اس میں بسنے والوں کو ان کی تمام ضروریات کے ساتھ ٹھہلایا۔ پھر اس نے چٹیل زمینوں کی جن کی بلندیوں تک نہ چشموں کا پانی پہنچ سکتا ہے اور نہ نہروں کے نالے وہاں تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ رکھتے ہیں، یوں ہی نہیں رہنے دیا، بلکہ ان کے لیے ہوا پر اٹھنے والی گھٹائیں پیدا کیں جو مردہ زمین میں زندگی کی لہریں دوڑا دیتی ہیں اور اسے گھاس پات اگاتی ہیں۔ اس نے ابر مختلط کی بکھری ہوئی چمکیلی ٹکڑیوں اور پراگندہ بدلیوں کو یکجا کر کے ابر محیط بنایا، اور جب اس کے اندر پانی کے ذخیرے حرکت میں آ گئے اور اس کے کناروں میں بجلیاں تڑپنے لگیں اور برق کی چمک سفید ابروں کی تہوں اور گھنے بادلوں کے اندر مسلسل جاری رہی، تو اللہ نے انہیں موسلا دھار برسنے کے لیے بھیج دیا، اس طرح کہ اس کے پانی سے بھرے ہوئے بوجھل ٹکڑے زمین پر منڈلا رہے تھے، اور جنوبی ہوائیں انہیں مسل مسل کر برسنے والے مہینے کی بوندیں اور ایک دم ٹوٹ پڑنے والی بارش کے جھالے برسا رہی تھیں۔ جب بادلوں نے اپنا سینہ ہاتھ پیروں سمیت زمین پر ٹیک دیا اور پانی کا سارا لدا لدایا بوجھ اس پر پھینک دیا، تو اللہ نے افتادہ زمینوں سے سرسبز کھیتیاں اگائیں اور خشک پہاڑوں پر ہرا بھرا سبزہ پھیلا دیا۔ زمین بھی اپنے مرغزاروں کے بناؤ سگار سے خوش ہو کر جھومنے لگی، اور ان شگوفوں کی اوڑھنیوں سے جو اسے اڑھا دی گئی تھیں اور ان شگفتہ اور شاداب کلیوں کے زیوروں سے جو اسے پہنا دیے گئے تھے اترانے لگی۔ اللہ نے ان چیزوں کو لوگوں کی زندگی کا وسیلہ اور چوپائیوں کا رزق قرار دیا ہے، اور اسی نے زمین کی سمتوں میں کشادہ راستے نکالے اور اس کی شاہراہوں پر چلنے والوں کے لیے روشنی کے مینار نصب کیے ہیں۔ جب اللہ نے فرش زمین بچھا لیا اور اپنا کام پورا کر لیا، تو آدم علیہ السلام کو دوسری مخلوق کے مقابلے میں برگزیدہ ہونے کی وجہ سے منتخب کر لیا اور انہیں نوع انسانی کی فرد اول قرار دیا، اور انہیں اپنی جنت میں ٹھہرایا جہاں دل کھول کر ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا، اور جس سے منع کرنا تھا اس سے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا، اور یہ بتا دیا تھا کہ اس کی طرف قدم بڑھانے میں عدول حکمی کی علائش ہے اور اپنے مرتبے کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ لیکن جس چیز سے انہیں روکا تھا انہوں نے اسی کا رخ کیا جیسا کہ پہلے سے ہی اس کے علم میں تھا۔ چنانچہ توبہ کے بعد انہیں جنت سے نیچے اتار دیا تاکہ اپنی زمین کو ان کی اولاد سے آباد کرے اور ان کے ذریعے بندوں پر حجت پیش کرے۔
اللہ نے آدم علیہ السلام کو اٹھا لینے کے بعد بھی اپنی مخلوق کو ایسی چیزوں سے خالی نہیں رکھا جو اس کی ربوبیت کی دلیلوں کو مضبوط کرتی رہیں اور بندوں کے لیے اس کی معرفت کے ذریعہ بنی رہیں، اور یکے بعد دیگرے ہر دور میں وہ اپنے برگزیدہ نبیوں اور رسالت کے امانت داروں کی زبانوں سے حجت کے پہنچانے کی تجدید کرتا رہا، یہاں تک کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے وہ حجت پوری طرح تمام ہو گئی اور حجت پورا کرنا اور ڈرا دینا اپنے نقطہ اختتام کو پہنچ گیا۔ اس نے روزیاں مقرر کر رکھی ہیں، کسی کے لیے زیادہ اور کسی کے لیے کم، اور اس کی تقسیم میں کہیں تنگی رکھی ہے اور کہیں فراخی، اور یہ بالکل عدل کے مطابق تھا، اس طرح کہ اس نے جس جس صورت سے چاہا امتحان لیا ہے، رزق کی آسانی یا دشواری کے ساتھ، اور مالدار اور فقیر کے شکر و صبر کو جانچا ہے۔ پھر اس نے رزق کی فراخیوں کے ساتھ فقر و فاقے کے خطرے اور اس کی سلامتیوں میں نئی نئی آفتوں کے وغدغے اور فراخی و وسعت کی شادمانیوں کے ساتھ غم و غصے کے گلوگیر پھندے بھی لگا رکھے ہیں۔ اس نے زندگی کی مختلف مدتیں مقرر کر رکھی ہیں، کسی کو زیادہ، کسی کو کم، کسی کو آگے اور کسی کو پیچھے کر دیا ہے، اور ان مدتوں کی رسیوں کو موت سے گرہ لگا دی ہے، اور وہ موت ان کو کھینچے لیے جاتی ہے اور ان کے مضبوط رشتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیے دیتی ہے۔ وہ بھید چھپانے والوں کی نیتوں، کھسر پھسر کرنے والوں کی سرگوشیوں، مظنون اور بے بنیاد خیالوں، دل میں جمے ہوئے یقینی ارادوں، پلکوں کے نیچے کنکھیوں کے اشاروں، دل کی تہوں اور غیب کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے، اور ان آوازوں کا سننے والا ہے جن کو کان لگا کر سننے کے لیے کانوں کے سوراخوں کو جھکنا پڑتا ہے، اور چونٹیوں کے موسم گرما کے مسکنوں اور حشرات الارض کے موسم سرما بسر کرنے کے مقام سے آگاہ ہے، اور پسر مردہ عورتوں کے درد بھرے نالوں کی گونج اور قدموں کی چاپ کا سننے والا ہے، اور سبز پتیوں کے غلافوں کے اندرونی کھولوں میں پھلوں کے نشو نما پانے کی جگہوں، اور پہاڑوں کی کھوہوں اور ان کے نشیبوں میں وحشی جانوروں کی پناہ گاہوں، اور درختوں کے تنوں اور ان کے چھلکوں میں مچھروں کے سر چھپانے کے سوراخوں، اور شاخوں میں پتیوں کے پھوٹنے کی جگہوں، اور سلب کی گزرگاہوں میں نطفوں کے ٹھکانے، اور زمین سے اٹھنے والے ابر کے لکوں، اور آپس میں جڑے ہوئے بادلوں اور تہ بتہ جمے ہوئے ابروں سے ٹپکنے والے بارش کے قطروں سے باخبر ہے، اور ریگتے ذرات جنہیں باد بگولوں نے اپنے دامنوں سے اڑایا ہے، اور وہ نشانات جو بارشوں کے سیلابوں نے مٹا ڈالے ہیں اس کے علم میں ہیں، اور ریت کے ٹیلوں پر زمین کے کیڑوں کے چلنے پھرنے اور سر بلند پہاڑوں کی چوٹیوں پر پرو بال رکھنے والے طائروں کے نشیمنوں اور گھونسلوں کی اندھیاریوں میں چہچہانے والے پرندوں کے نغموں کو جانتا ہے، اور جن چیزوں کو سیپیوں نے سمیٹ رکھا ہے، اور جن چیزوں کو دریا کی موجیں اپنے پہلو کے نیچے دبائے ہوئے ہیں، اور جن کو رات نے اپنی تاریک چادروں سے ڈھانپ رکھا ہے، اور جن پر دن کے سورج نے اپنی کرنوں سے نور بکھیرا ہے، اور جن پر کبھی ظلمت کی تہیں جم جاتی ہیں اور کبھی نور کے دھارے بہہ نکلتے ہیں، پہچانتا ہے۔ وہ ہر قدم کا نشان، ہر چیز کی حس و حرکت، ہر لفظ کی گونج، ہر لب کی جنبش، ہر جاندار کا ٹھکانہ، ہر ذرے کا وزن، اور ہر جیدار کی سسکیوں کی آواز، اور جو کچھ بھی اس زمین پر ہے سب اس کے علم میں ہے۔ وہ درختوں کا پھل ہو یا ٹوٹ کر گرنے والا پتا، یا نطفہ یا منجمد خون کا ٹھکانہ، یا لوتھڑا، یا اس کے بعد بننے والی مخلوق اور پیدا ہونے والا بچہ، ان چیزوں کے جاننے میں اسے کلفت و تعب اٹھانا نہیں پڑی، اور نہ ہی اسے اپنی مخلوق کی حفاظت میں کوئی رکاوٹ درپیش ہوئی، اور نہ ہی اسے اپنے حکام کو چلانے اور مخلوقات کا انتظام کرنے سے سستی اور تھکن لاحق ہوئی، بلکہ اس کا علم تو ان چیزوں کے اندر تک اترا ہوا ہے، اور ایک ایک چیز اس کے شمار میں ہے۔ اس کا عدل ہماگیر اور اس کا فضل سب کے شامل حال ہے، اور اس کے ساتھ بھی وہ اس کے شایان شان حق کی ادائیگی سے قاصر ہیں۔ اے خدا، تو ہی تو توصیف و ثنا اور انتہائی درجے تک سراہے جانے کا حقدار ہے۔ اگر تجھ سے آس لگائی جائے تو دلوں کی بہترین ڈھارس ہے، اور اگر تجھ سے امیدیں باندھی جائیں تو بہترین چشمہ امید ہے۔ تو نے مجھے ایسی قوت بیان بخشی ہے جس سے تیرے علاوہ کسی کی مدح اور ستائش نہیں کرتا ہوں، اور میں اپنی مدح کا رخ کبھی ان لوگوں کی طرف نہیں موڑنا چاہتا جو نا امیدیوں کا مرکز اور بدگمانیوں کے مقامات ہیں۔ تو نے میری زبان کو انسانوں کی مدح اور پروردہ مخلوق کی تعریف و ثنا سے ہٹا لیا ہے۔ بارالہ ہر ثنا گستر کے لیے اپنے ممدوح پر انعام و اکرام اور عطا و بخش پانے کا حق ہوتا ہے، اور میں تجھ سے امید لگائے بیٹھا ہوں یہ کہ تو رحمت کے ذخیروں اور مغفرت کے خزانوں کا پتہ دینے والا ہے۔ خدایا، یہ تیرے سامنے وہ شخص کھڑا ہے جس نے تیری توحید اور یکتائی میں تجھے منفرد مانا ہے، اور ان ستائشوں اور تعریفوں کا تیرے علاوہ کسی کو اہل نہیں سمجھا۔
میری احتیاج تجھ سے وابستہ ہے، تیری ہی بخششوں اور کامرانیوں سے اس کی بے نوائی کا علاج ہو سکتا ہے، اور اس کے فقر و فاقے کو تیرا ہی جود و احسان سہارا دے سکتا ہے۔ ہمیں تو اسی جگہ پر اپنی خوشنودیاں بخش دے اور دوسروں کی طرف دست طلب بڑھانے سے بے نیاز کر دے۔ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔